یہ تو حضور کی زندگی میں ایک بی بی تھی، خولہ بی بی اس کا نام تھا. وہ حضور کی خدمت میں آئی اور اس نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان زوجی اکل جمالی واکل مالی، میرے خامند میرا حسن بھی کھا گیا، میری جمال بھی کھا گیا، میرا مال بھی کھا گیا، اور اب بڑھاپے میں آگے مجھے کہتے ہیں انت علی غزہر امی، تم میرے لیے ماں کی طرح ہو. اچھا، جاہلیت میں بھی یہ رواج تھا، یعنی کافروں میں بھی یہ رواج تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے یا بہن کہہ دے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. حضور نے فرمایا بی بی میں کیا فیصلہ کروں، ما نظر فیک شیء، تمہارے بارے میں اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں فرمایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے کہ میرے بارے میں کیوں نہیں اترا؟ حضور نے فرمایا نہیں اترا. وہ جھگڑتے آخر میں کہنے لگی اچھا حضور آپ بھی میری فریاد نہیں سنتے، میں اب اللہ کو جا کے شکایت کرتی ہوں. اللہ نے قرآن نازل کر سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ نے فرمایا میرا بدری ہم نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو خامد کے بارے میں تو آپ سے جھگڑ رہی تھی، آپ سے لڑ رہی تھی، ہم نے سن لیا ہے. اور اللہ نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ اگر وہ کفارہ ادا کر دے تو بیوی اس پہ حلال ہو جائے گی. یہ حرمت تابیدی نہیں ہے کہ ہمیشہ حرام ہو جائے. حضور پاک نے خولہ کو بھی بلایا، فرمایا قد نزل فیک القرآن، تیرے بارے میں قرآن آ گیا ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہے سبحان الذی وسع سمعہ، میرا اللہ پاک ہے تیری ذات، میں کمرے میں موجود تھی، میں نے کچھ بات سنی کچھ نہیں سنی، لیکن شان تیرا ہے کہ تو نے عرشوں پہ خولہ کی فریاد سن لی. حضور نے اس کے خامند کو بلایا، فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو. اس نے کہا حضرت غلام تو کوئی نہیں، میری گردن حاضر ہے، کاٹ دے. حضور نے تیری گردن کاٹنے کا تو حکم نہیں ہے، غلام آزاد کر. انہوں نے کہا حضور غلام ہو تو میں آزاد کروں نا. اور پھر میں اچھا ایسا کرو کہ 60 روزے رکھو. اور انہوں نے کہا حضور یہی جھگڑا تو روزے کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے کھانا نہ ملے 4-5 دفعہ میں پاگل ہو جاتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ بھی مشکل ہے. اور میں اچھا ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اور انہوں نے کہا حضور مدینے میں مجھ سے زیادہ مسکین ہے ہی کوئی نہیں، میں کہاں سے کھلاؤں؟ اتنی دیر میں ایک آدمی نے 60 سا کھجور کا بڑے توڑے پیش کیے. حضور میں آئی نہ دو جو خور، کہاں ہے وہ آدمی؟ انہوں نے کہا بیٹھا ہوں یا سر، میں یہ لے جاؤ اور مدینے کے مسکینوں کو وہ تقسیم کر دو. اور انہوں نے کہا حضور مجھ سے زیادہ مسکین ہو تو تقسیم کروں نا، میں تو سب سے زیادہ غریب ہوں. حضور میں اچھا جاؤ کھا لو. لیکن فقہا نے لکھا ہے یہ حضور کی رعایت تھی، معنی یہ تھا کہ ابھی اپنی غربت مٹا لو، لیکن جب اللہ توفیق دے گا تو پھر تم کفارہ ادا کرو گے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اسی کو حضور کو نے کفارہ، تو اس لیے اس کے کفارہ ادا کرنے کے بعد وہ ماں بہن نہیں بنتی. میں حائل سے آیا، عمرہ کیا، عصر کے بعد طواف کیا، صفا کیا، حلق کیا. طواف کے واجب جو تھے مغرب کے بعد پڑھے، بالکل ٹھیک کیا آپ نے. میں نے اپنی بیوی کو حق المہر میں سلائی کرنے والی ایک مشین لے کر دی. وہ بیچاری گھر کا کام بھی کرتی ہے، اس کے بعد 7 تولے سے کم سونا ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. کہتے تھے کہ ہمارے علاقے میں لوگ جو ہیں 10 محرم کو ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں، ان کی لپائی پتائی کرتے ہیں. یہ بدعات ہیں، شنیہ بدعت ہے کہ سارا سال باپ کو یاد نہ کرو، سال کے بعد آگے قبر پہ مٹی پوت کے دال ڈال جاتے ہیں کہ ہم تو بریانی کھائیں گے، تم دال پہ گزارا کرو. خانہ کعبہ کی دیواروں سے یا مقام ابراہیم سے چمٹنا یا بوسہ دینا ناجائز ہے. بوسہ سنت صرف حجر اسود پہ ہے. نماز جنازہ کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہ بدعت ہے.
کیونکہ جنازہ تو خود دعا ہے، اس کے بعد کی دعا کا کیا مطلب؟ جنازہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، دعا ہی تو ہے، بعد میں جو دعا ہے وہ بدعت ہے۔ اگر ایک میت کا جنازہ کئی بار پڑھا جائے کوئی حرج نہیں، جیسے نہیں پڑھا وہ دوبارہ بھی پڑھ سکتا ہے، تاکہ قبر پہ کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے علاقے میں چاچا نے اپنی بھتیجی پہ ہاتھ ڈالا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو قاضی صاحب نے اس کا دوبارہ نکاح دو ہے۔ کس کا نکاح؟ چاچے کا یا بھتیجی کا؟ یہ وضاحت تو کرو نا۔ بہرحال اس کا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نکاح سے کیا تعلق ہے؟ ایک آدمی نعوذ باللہ زنا کرتا ہے تو نکاح تو نہیں ٹوٹتا تھا، زنا تم کرو اور بیوی پر ظلم کرو۔ ایک حال شکل ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹے کی بیوی کو شہوت سے ہاتھ لگائے تو اس کی بیٹے پر بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ جن انسانوں کو نظر آتے ہیں اور جن انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہاں جی ہو سکتا ہے، جن بھی ایک مخلوق ہے، وہ نفع بھی پہنچا سکتے ہیں، یعنی کاروباری نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں گے ان کے فتنوں سے محفوظ رہیں، کیونکہ اگر جنات سے حضور چاہتے تو جنات آپ کے تابع تھے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت تھے، لیکن کبھی حضور نے جنوں کو استعمال نہیں کیا دشمنوں کے خلاف۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے جن تابع، جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو مداری لوگ ہیں۔ جن کہاں ان کے پاس جن تابع، ان کو کہو کسی یہودی کو مار ڈالیں۔ ان کے بعد جن تابع ہیں تو ان کو کہو مسلمانوں پر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کو مار ڈالو۔ یہ مسلمانوں کے مارنے کے لیے جن رکھے ہوئے ہیں۔ کسی پر زکوٰۃ دینے والے کا قرضہ ہو، مالک کو ابھی ملا نہ ہو، زکوٰۃ کس طرح؟ جب ملے تو قرضہ ادا کرے۔ ملے گا تو ایک آدمی کا قرضہ ہے، ملا نہیں، جب ملے زکوٰۃ دے دینا، نہ ملے تو سارا ہی ڈوب گیا۔ میں نے قربانی کرنے سے 1 گھنٹہ پہلے حل کرا لیا، بس اب اللہ قبول کرے۔ اتنے باریکی سے مسئلے پوچھو گے، حنفیوں کے نزدیک تو ترتیب سخت ہے، لیکن بہرحال باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے، تو اللہ قبول فرمائے۔ سفر سے واپس جانے کے بعد یہ سنت ہے کہ سیدھا گھر میں نہ جاؤ، بلکہ جو آپ کے گھر کے قریب محلے کی مسجد ہے اس میں جائیں، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، وہیں بیٹھیں، دوستوں سے ملیں، حال احوال سنائیں، تاکہ گھر والوں کو بھی پتہ لگ جائے، وہ بھی استقبال کی تیاری کر لیں۔ بیوی کا حج کرانا خاوند کے ذمہ نہیں ہے، خاوند پر اپنا فرض ہوتا ہے، بیوی کا تو فرض نہیں ہوتا۔ کوئی اس کے ذمہ ہے ہی نہیں، بیوی اگر نہ کرنا چاہتی ہے اپنے پیسے سے کرے۔ بہرحال قرآن شریف پڑھ کے بخشو گے انشاءاللہ تو اللہ اس کا ثواب مرنے والوں کو دیں گے، لیکن یہ جو کرائے پر لوگوں کو بلا کے ختم کرواتے ہیں یہ بدعت ہے۔ تم گھر والے خود بیٹھ کے پڑھو، خود کہو آتا ہو تو پڑھے نا۔ جب ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں تو پھر چھوڑ دو، مردے کو رہنے دو، تمہارے بغیر بھی اللہ بخش دیں گے۔ اگر آدمی بد نگاہی کرتا ہے، لا حول زیادہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھر میں آپریشن اور آپریشن باقی ہے، روزی میں پر استغفار کرو، اللہ روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ میں حضرت کا، پیر شریعت کا عزائز صاحب خدمتگار ہوں، اللہ ثابت قدمی نصیب فرمائے، اللہ سب کو دین کی خدمت میں جائز رکھے۔
اگر کوئی حیات انبیاء کا منکر ہے، اس کے پیچھے نماز تو ہو جاتی ہے، اختلافی مسئلہ ہے، بعض لوگ قائل ہیں، بعض لوگ منکر ہیں، لیکن یہ ایسے مسئلے ہیں نہ ہم سے قبر میں پوچھا جائے گا نہ حشر میں، یہ محض لوگوں کو لڑانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تقریر فرما رہے تھے، تو کسی نے یعنی جلسہ خراب کرنے کے لیے ایک چٹ بھیجی کہ حضرت آپ کا کیا عقیدہ ہے، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اس نے کہا میری تو زندہ ہی نہیں سنتے، مجھے کیا پتا، میری تو زندہ نہیں سنتے، تو مردوں کی بات کر رہے ہو۔ ان جھگڑوں میں نہ پڑو، اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلے تو حیات انبیاء کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنا دیا ہے، صرف ایک کرامیہ فرقہ ہے جو منکر ہے، ورنہ ساری دنیا اہل سنت والجماعت حیات انبیاء کے قائل ہیں۔ فرق اتنا ہے، بعض فرما دیتے ہیں برزخی ہے اور بعض کہتے ہیں دنیا سے بھی بہتر ہے، لیکن حیات کا کوئی منکر نہیں ہے، یہ آپ کو غلط فہمی ہے۔ ہمارے میاں دودھ کا 80 روپے کلو لینے والے دودھ کا پورا نہیں دیتے، بہرحال خیانت کرتے ہیں۔ لا تنقصوا المکیال والمیزان، یہ تو اللہ کا قرآن ہے کہ تول اور ناپ میں کمی نہ کرو اور نہ قیامت میں پکڑے جاؤ گے۔ کچھ ہمارے علاقے میں اعلان ہوا کہ کرسی پہ نماز نہیں ہوگی، اگر بغیر عذر کے کرسی پہ پڑے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر ایک معذور ہے تو وہ کیا کرے؟ حضور پاک نے تو اونٹ پہ بھی پڑھی ہے، وہ تو کرسی سے بھی اونچا ہوتا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کتنے طواف کیے، کوئی آدمی بتا دیں، تب بھی کوئی آدمی ضروری بھی نہیں، اما بنعمت ربک وحدث، اس نیت سے بتا دو کہ اللہ اس کو بھی توفیق دے طواف کی۔ 16 سال کا لڑکا، 10 سال کا لڑکا ہے، پڑھائی میں کمزور ہے، اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے خود دعا کیا کرو۔ سارے کام مولویوں کے ذمہ نہ لگاؤ، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جب تکلیف ہو تو مجھ سے مانگو۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی تھے، ایک آدمی آیا رونے لگ گیا، اس نے کہا حضور میں بڑا پریشان ہوں، میرے لیے دعا فرمایا۔ اللہ نے وعدہ تیرے ساتھ کیا ہے، دعا میں کروں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب کوئی پریشان حال مجھے پکارتا ہے میں سنتا ہوں، تو وعدہ تمہارے ساتھ ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہے، جاؤ دعا مانگو۔ اجمیر شریف جاتے ہیں، 7 بار اجمیر شریف جانے سے حج ہو جاتا ہے، چلو جان چھوٹی۔ نہیں، یہ مجھے بتائیں کہ آخر 7 بار سے حج کیوں ہوتا ہے، ایک دفعہ نہیں ہوتا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجاوروں کو 7 بار نظر ملتی رہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور خود اجمیری نے تو حج مکے کا کیا ہے، ان کا حج کیوں نہیں ہو گیا وہاں؟ بعض لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں۔ ایک بہت ضعیف آدمی ہے، 12 کو مہینہ گم ہو گیا، طواف زیارت 15 کو کیا، اللہ قبول فرمائے، کر تو لیا ہے نا، حج ہو گیا، گم ہو گیا، معذور ہے، بوڑھا ہے۔ مکروہ اوقات کا معنی یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے نماز نہ پڑھیں، عصر کے بعد جب تک سورج نہ ڈوبے نماز نہ پڑھیں۔ اگر ہم سنت پڑھ رہے ہیں، فرض نماز کھڑی ہو جائے تو 4 رکعت پڑھ رہے ہو تو 2 پہ سلام پھیر کے نماز میں مل جاؤ، 2 رکعت بعد میں پڑھ رہے ہیں۔ بعض آدمی وضو کر کے سو جاتے ہیں، اذان اگر نیند آ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ویسے سوئے رہنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ایک آدمی ویسے لیٹ جاتا ہے، لیکن اگر نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم مدینہ پاک جا رہے ہیں، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا وظیفہ درود شریف ہے کہ یہاں سے جب روانہ ہوں تو سارا راستہ مدینے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتے رہے۔